السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے قوم پرستی کے حوالے سے کہ قوم پرستی کیا چیز ہے۔ قوم پرستی کا مطلب ہے خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا، یعنی کہ جو ہو نہیں اس کو سمجھنا، اس کو سچ سمجھنا۔ تو قوم پرستی وہ ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے، ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی معاشرے میں قوم پرستی لازماً موجود ہے۔ کچھ لوگ الٹی آنکھیں پھٹکنے کو مصیبت آنے کی علامت سمجھتے ہیں، تو کچھ سیدھی آنکھیں پھٹکنے کو اچھی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف قسم کی چیزیں جیسے بچے کے اوپر سے گزر جانا، الو کا دیکھنا، یا بلیوں کا گھر میں رونا، کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، چھت پر کوے کا بولنا، دائیں ہاتھ میں کھجلی، بائیں ہاتھ میں کھجلی، پاؤں میں کھجلی، مختلف قسم کے موتیوں، پتھروں اور جنوں کو اپنے لیے بہتر سمجھنا، ان کو انگلیوں میں پہننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ مردوں کے لیے اچھا نہیں ہے، بھاری ہوتا ہے، تیرہ کے حصے سے متعلق اور ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے سے متعلق۔ ہتھیلی پر تل ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کافی رچ ہوگا، ہچکیاں آ رہی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یاد کر رہا ہے، دانت میں اگر زبان آ گئی تو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ستاروں کا حال بتانے والے اور اپنی قسمت سے منسوب کرنے پر بہت لوگ ستاروں کا حال بتانے اور اپنی قسمت سے منسوب کرنے پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں۔ لیٹ سپوز کسی نے اگر سفر پہ جانا ہے اور اس کے ستاروں کے حال کے مطابق اگر اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے تو بہت سارے لوگ اپنا سفر اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ آج نہیں جانا، پھر کبھی جائیں گے۔ اس طرح یورپ اور ایشیا میں یہ خیال تھا کہ ہفتے کے ہر دن ایک پلینٹ جو ہے وہ رولنگ پلینٹ ہوتا ہے ہر دن کا، تو اس مناسبت کے حوالے سے دنوں کو منحوس اور اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو دنوں کے ناموں کو بھی ستاروں کے ناموں سے منسلک کیا گیا، جیسے کہ سنڈے آپ دیکھ رہے ہیں، سنڈے سورج کا دن ہے، منڈے مون کا ہے، چاند کا، ٹیوزڈے کو مریخ کا دن کہا جاتا ہے، جبکہ ویڈنسڈے کو عطارد کا دن کہا جاتا ہے، مرکری جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ تھرسڈے مشتری کا دن ہے، جوپیٹر کہتے ہیں اس کو انگلش میں، فرائیڈے ہے وینس کا، سیٹرڈے ہے سیٹرن کا۔ تو اسلام میں جو نام رکھے گئے ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن یوم الاثنین، ہفتے کا دوسرا دن یوم الثلاثہ، تیسرا دن یوم الاربعاء، چوتھا دن اور یوم الخمین، پانچواں دن یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ قوم پرست تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ صبح اٹھ کر خوش شکل آدمی کو دیکھے، تاکہ اگر وہ کسی بد شکل آدمی کو دیکھ لیتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے اس کی سلطنت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بد شکل پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بھکاری مانگنے والا اس کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کروا دیا اور اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ جیل میں بیٹھا وہ بندہ جب پھانسی کا وقت آیا، اسے ایک بادشاہ کے سپاہی لینے آیا کہ چلو آؤ، تمہاری پھانسی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو پھانسی دینے سے پہلے اسے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ایک خواہش ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے پھانسی مل رہی ہے، میں بچ نہیں سکتا، لیکن آپ میری ایک ملاقات کروا دیں بادشاہ سے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ درباریوں نے اسے منع کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم بادشاہ کی نظر میں منحوس ہو، تم بادشاہ کے سامنے بالکل نہیں جا سکتے، نہ وہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو، پردے کے پیچھے سے بات کرا دو۔ درباریوں نے یہ پیغام بادشاہ کو جا کر سنایا، تو اس نے بات کی ظاہر کر دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پردے کے پیچھے سے اس سے بات کر لوں گا۔ بھکاری نے کہا، بھکاری جب سے ملا تو کہا کہ میں جانتا ہوں آپ مجھے ہر صورت پھانسی پہ چڑھا دیں گے، لیکن میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
میں آپ کے لیے بالکل بھی منحوس نہیں ہوں، بلکہ آپ میرے لیے منحوس ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کے لیے منحوس ہوتا تو جس جگہ آج میں ہوں میری جگہ آپ ہوتے، آپ کی سلطنت ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے آپ کی شکل دیکھی، اس لحاظ سے تو آپ میرے لیے منحوس ثابت ہوئے، نہ ہی آپ مجھے صبح دکھتے ہیں نہ ہی مجھ پر یہ مصیبت آتی۔ یہ بات سن کر بادشاہ کافی حیران ہوا، اور اس کی بات بادشاہ کے دل پر اثر کر گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ میرا نظریہ اور خیال بے معنی ہے، اس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بخاری کی جان بخش دی اور اسے جانے دیا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بدشگونی اور بدفعلی کی بہت ساری صورتیں نہایت ہی غیر معتبر ہیں۔ سفر کے مہینے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینہ میں مصائب و آفات نازل ہوتی ہیں اور یہ مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں شادی اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع و ضرر اور چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی وقت یا زمانہ، کوئی درخت، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی جگہ، مکان، کوئی دکان، ستارے اور دن منحوس نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر آفات نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح فال نکلوانا یا ستاروں کا حال معلوم کرنا، قرآن پاک سے فال نکالنا، ٹونے ٹوٹکے کرنا، کالا علم کرنا، تعویذ گنڈے، منت ماننا، یہ بھی غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک بھی رہنمائی دیتا ہے، احادیث مبارکہ اور واقعات موجود ہیں۔ صحابہ کا بھی ان باتوں پر بالکل اعتقاد نہیں تھا، اور علماء کرام کی جانب سے بھی ان چیزوں پر سخت ممانعت آئی ہے۔ اوکے ویورز، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ہمارا چینل سبسکرائب کروانا بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پوری دنیا میں کس قسم کی توہم پرستی پائی جاتی ہے، کس چیز کو کس ملک میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور کس ملک میں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔